مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک درویش پہاڑیوں میں رہتا تھا، تنہائی ہی اس کے جوڑوں بچے تھے اور تنہائی ہی اس کے مصاحب تھی۔ پروردگار کی جانب سے اس کو مستانہ خوشبوئیں پہنچتی تھی، اس لیے وہ لوگوں کی سانس کی بدبو سے پریشان ہوتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح آرام سے گھر میں مقیم رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اسی طرح دوسرے گروہ پر سفر آسان کر دیا گیا ہے۔ القصہ، پہاڑ کی وادیوں میں پھل، درخت، سیب، امرود اور انار بہت تھے۔ اس درویش کی غذا وہی میوے تھے، اس کے سوا اور کچھ نہ کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ درویش نے خدا سے عہد کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں ان درختوں سے خود میوہ نہ توڑوں گا، نہ کسی اور کو توڑنے کی درخواست کروں گا۔ میں وہ میوہ نہ کھاؤں گا جس کو ڈالیاں بلند رکھیں، صرف وہی میوہ کھاؤں گا جو ہوا کی جھونکے سے جڑ پڑے۔ اتفاقاً 5 دن تک کوئی سیب یا امرود ہوا سے نہیں جڑا اور بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار کر دیا۔ ایک ڈالی پر چند امرود لگے ہوئے دیکھے، مگر پھر بھی صبر کیا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اتنے میں ہوا کا جھکڑ ایسا آیا کہ شاخ نیچے کو جھک گئی، پھر طبیعت قابو میں نہ رہی۔ بھوک نے آخر زاہد کو عہد توڑنے پر آمادہ کر دیا اور درخت سے میوہ توڑنا تھا کہ اس کا عہد ٹوٹ گیا۔ ساتھ ہی خدا کی غیرت نے حرکت کی، کیونکہ خدا کا فرمان ہے کہ جو عہد باندھو اس کو ضرور پورا کرو۔ اسی پہاڑ میں شاید پہلے بھی چوروں کی جماعت رہتی تھی اور وہیں چوری کا مال آپس میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اتفاقاً اسی وقت ان کے وہاں موجود ہونے کی خبر پا کر کوتوالی کے سپاہیوں نے اس پہاڑی کا محاصرہ کر لیا اور چوروں کے ساتھ ساتھ درویش کو بھی گرفتار کر کے ہتھکڑی بیڑی ڈال کر ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد کوتوال نے جلاد کو حکم دیا کہ ہر ایک کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے۔ جلاد نے وہیں بائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ سب کا کاٹ ڈالا۔ اب کیا تھا، شور و ویلا سے سارا پہاڑ گونج اٹھا۔ انہی میں درویش کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا گیا اور پاؤں کاٹ دینے کا انتظام ہو رہا تھا کہ ناگاہ ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور سپاہیوں کو للکار کر کہا، ارے دیکھو، یہ فلاں شیخ اور خدا کے ابدال سے ہیں، ان کا ہاتھ کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر سپاہی نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور تیزی سے کوتوال کی حضور پہنچ کر اس واقعے سے آگاہ کیا۔ کوتوال نے یہ سن کر ننگے پاؤں معذرت کرتا ہوا حاضر ہوا کہ اے حضرت معاف فرمائیے، خدا گواہ ہے کہ مجھے خبر نہ تھی۔ اے بخشش کرنے والے، اہل بہشت کے سردار، میں نے سخت گناہ کیا، آپ مجھے بخش دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس تکلیف کا سبب جانتا ہوں اور میں اپنے گناہ سے خود واقف ہوں۔ میں نے ایمانداری کی عزت برباد کر دی، اس لیے سزا میں ہاتھ پر آفت آئی۔ ہمارا ہاتھ پاؤں اور ہمارا جسم و جاں دوست کے حکم پر نثار ہو جائے، یہ تو شکر کا مقام ہے۔ تجھ سے کوئی شکایت نہیں، کیا تجھے خبر تھی؟ لہٰذا تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی۔ جو غلبہ فرمانوری سے واقف ہے، اسے خدا سے الجھنے کی کیا مجال ہے؟ اب درویش کی کرامت سنو کہ ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں میں اس کا نام پڑ گیا، لوگ اسی لقب سے اس کو پکارتے تھے۔ اتفاقاً ایک شخص بغرض ملاقات ان کی جھونپڑی میں آ گیا، دیکھا کہ حضرت دونوں ہاتھوں سے اپنی جولی سی رہے ہیں۔ شیخ نے کہا، ارے جاں کے دشمن، تو میری جھونپڑی میں بے اطلاع منہ ڈال کر کیسے آ گیا؟ اس نے عرض کی محبت اور اشتیاق کی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ شیخ نے فرمایا، اچھا تو چلا آ، لیکن خبردار یہ حال لوگوں سے مخفی رکھنا، جب تک میں مر نہ جاؤں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ لیکن جھونپڑی کے باہر ایک مجمع کثیر جھانک رہا تھا، وہ شیخ کے جولی سینے پر واقف ہو گیا۔ شیخ نے دل میں کہا، اے پروردگار، اس کی حکمت تو ہی جانتا ہے کہ میں اس کرامت کو چھپاتا ہوں اور تو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ شیخ کو الہام ہوا کہ قریب تھا کہ لوگ تجھ سے منکر ہو جائیں اور کہتے پھریں کہ تو رائے خدا میں مکر کا جال پھیلا کر بیٹھا تھا، اس لیے خدا نے اس کو بدنام و رسوا کیا۔ ہم کو منظور نہ ہوا کہ وہ لوگ کافر ہو جائیں اور اپنی گمراہی سے بدگمانی میں پڑیں، اس لیے ہم نے تیری یہ کرامت ظاہر کر دی کہ کام کے وقت میں ہم تجھے ہاتھ عطا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بدگمانی روگی درگاہ الہی سے پھر نہ جائیں۔ میں تو ان کی کرامتوں سے پہلے بھی تجھے اپنی ذات خاص کا عرفان دے چکا ہوں۔ یہ کرامت جو تجھ کو عطا ہوئی یہ ان عوام کے لیے ہے اور یہ چراغ
اس مصلحت سے روشن کیا گیا ہے۔